الرحمن الرحیم۔ خاتمہ۔ اجزاء العلوم ثلاثۃ، اجزاء علوم تین ہیں۔ الموضوعات وہی التی یبحث فی العلم عن اعراضها الذاتیہ۔ اجزاء علوم میں پہلا جز ہے علوم کے موضوعات۔ اس سے پہلے بیان ہو چکا ہے کہ ہر علم کا موضوع وہی ہوتا ہے جس کے اعراض ذاتیہ سے اس علم میں بحث ہوتی ہے۔ تو علوم کے موضوعات وہ اشیاء ہیں جن کے اعراض ذاتیہ سے علوم میں بحث کی جائے۔ الموضوعات وہی التی یبحث فی العلم عن اعراضها الذاتیہ۔ موضوعات وہ چیزیں ہیں جن کے اعراض ذاتیہ سے علم میں بحث کی جاتی ہے۔ والمبادی، اجزاء علوم میں دوسرا جز ہے مبادی۔ مبادی کیا ہیں؟ وہی حدود الموضوعات، حدود حد کی جمع ہے، تعریف، یعنی موضوعات کی تعریفات۔ جیسے کسی علم کا کوئی موضوع ہے تو اس موضوع کی تعریف کیا ہوگی۔ اب جیسے علم طب کا موضوع ہے بدن انسان، تو بدن انسان کسے کہتے ہیں؟ اسی طرح سے مثلا علم منطق کا موضوع ہے معرف اور حجت، تو معرف کسے کہتے ہیں، حجت کسے کہتے ہیں؟ تو مبادی کا مطلب ہے موضوعات کی تعریفات، واجزائها، اور موضوعات کے اجزاء کی تعریفات۔ موضوع اگر بسیط ہے تو اس میں تو کوئی جز ہی نہیں رہے گا، لیکن موضوع اگر مرکب ہے تو اس میں جز رہے گا۔ تو موضوع کے جو اجزاء ہیں ان کی تعریفات۔ وَأَعْرَاضِهَا، اے حدود و اعراض الموضوعات، موضوعات کے جو اعراض ذاتیہ ہیں ان اعراض ذاتیہ کی تعریفات۔ وَمُقَدِّمَاتٌ بَيِّنَةٌ، اور وہ مقدمات جو بالکل بین ہوں، یعنی ظاہر ہوں، اول نظر میں سمجھ میں آ جائے۔ او ماخوذہ یبتنی علیہا قیاسات العلم، یا وہ مقدمات کہیں سے ماخوذ ہوں جن پر قیاسات علم کی بنیاد ہو۔ تو مبادی میں اتنی ساری چیزیں ہو گئیں، موضوعات کی تعریفات، موضوعات کے اجزاء کی تعریفات، موضوعات کے اعراض ذاتیہ کی تعریفات، مقدمات بینہ، یا وہ مقدمات جو ماخوذ ہوں جن پر قیاسات علم کی بنیاد ہو۔ اتنی ساری چیزیں مبادی میں۔ تیسرا جز ہے المسائل، یعنی علوم کے مسائل۔ مسائل کیا ہوتے ہیں؟ وَيَا قَضَايَا تُطْلَبُ فِي الْعِلْمِ،
یعنی وہ قضایا جو علم میں مطلوب ہوتے ہیں، وہ اس علم کے مسائل ہوں گے۔ وَمَوْضُوعَاتُهَا اما موضوع العلم بعینہ او نوع منہ او عرض ذاتی لہ او مرکب۔ موضوعاتها میں ہا کی ضمیر مسائل کی طرف لوٹ رہی ہے، یا قضایا کی طرف بھی ضمیر لوٹا سکتے ہیں، یعنی علم میں جو قضایا مطلوب ہوتے ہیں ان قضایا کے موضوعات۔ ظاہر ہے کہ قضیہ موضوع اور محمول دونوں پر مشتمل ہوتا ہے، تو موضوعاتها کا مطلب ہے کہ جو قضایا اس علم میں مطلوب ہیں ان قضایا کے موضوعات۔ اب ان قضایا کے موضوعات کیا ہوں گے؟ یا تو علم کا جو موضوع ہے خود وہی موضوع بنے گا، او نوع منہ، یا اس علم کے موضوع کی کوئی خاص نوع ہے، کوئی خاص قسم ہے، وہ اس قضیہ کا موضوع بنے گا، او عرض ذاتی لہ، یا اس کا عرض ذاتی موضوع بنے گا، او مرکب، یا موضوع اور عرض ذاتی دونوں کا جو مرکب ہے وہ موضوع بنے گا۔ وَمَحْمُولَاتُهَا، اور ان قضایا کے محمولات، یعنی جو قضایا علم میں مطلوب ہیں ان قضایا کے محمولات، امور خارجۃ عنہا، وہ امور ہیں جو ان سے خارج ہوتے ہیں، یعنی موضوعات سے خارج ہوتے ہیں، لاحقۃ لہا، مگر موضوعات کو وہ لاحق ہوتے ہیں، لذاتھا، ان کے نفس ذات کی وجہ سے۔ یہ تو مبادی کی اب تک کی تعریف ہوئی ہے کہ ہیا حدود الموضوعات و اجزائها و اراضها و مقدمات بینہ و ماخوذہ ابتنی علیہا قیاسات العلم۔ اب مبادی کی تعریف کبھی دوسرے انداز میں ہوتی ہے، اس کا بیان مصنف یہاں سے کرتے ہیں، وقد یقال المبادی لما یبدو بہ قبل المقصود۔ کبھی کبھی مبادی کا اطلاق اس پر ہوتا ہے جس سے آغاز کیا جائے، مقصود سے پہلے۔ والمقدمات لما یتوقف علیہ شروع، اور مقدمات کا اطلاق اس پر ہوتا ہے جس پر علم کو شروع کرنا موقوف ہو بوجہ البصیرت، بصیرت کے طور پر، وفرط رغبت، اور شوق دلانے کے لیے، شوق بڑھانے کے لیے، کا تعریف العلم و بیان غایت ہی و موضوع ہی، جیسے کہ علم کی تعریف، اس کی غایت کا بیان اور اس کے موضوع کا بیان۔ تو یہ ساری چیزیں شروع میں بیان کر دی جاتی ہیں تاکہ علم شروع کرنے والے کو بصیرت حاصل ہو اور ساتھ ہی ساتھ شوق بھی اس کے دل میں پیدا ہو۔ اب مثال کے طور پر کسی دور دراز مقام کے طالب علم کو یہاں داخلہ لینا ہو، فرض کیجئے کہ گجرات سے آنے والا وہ طالب علم جس نے جامعہ اشرفیہ کو اب تک دیکھا نہیں تھا، نہ مبارک پور کبھی آیا، اب گجرات سے شد رحال کے بعد، یعنی ایک لمبی مسافت طے کرنے کے بعد، اب وہ اعظم گڑھ تک آ گیا، چونکہ وہاں سے ٹرین چلتی ہے، اعظم گڑھ تک آ گیا۔
اب اعظم گڑھ سے جامعہ اشرفیہ پہنچنے کے لیے اسے پہلے بتا دیا گیا، کسی سے راستہ معلوم کر لیا تھا وہاں پر کہ اسٹیشن پر جب اترو گے تو وہاں آٹو کے ذریعہ نرولی آنا ہے، پھر نرولی سے سٹھیاؤں پہنچنا ہے، پھر سٹھیاؤں چوراہے پر آ کر کے ایک روڈ نکلا ہے مبارک پور کے لیے، یعنی سٹھیاؤں سے کدھر جانا ہے، کس سمت میں، اتر کی طرف آنا ہے، وہ روڈ مبارک پور آیا ہے۔ پھر اس روڈ سے 3-4 کلومیٹر آنا ہے، اس کے بعد بالکل لبے سڑک ایک سلسلہ نظر آئے گا عمارتوں کا، اور سامنے ایک بڑی سی بلڈنگ نظر آئے گی جس پر ایک بڑا سا ہرا گنبد ہوگا، وہ جامعہ اشرفیہ۔ اب یہ ساری چیز پہلے سے جان لیا، یہ سارا نقشہ ذہن میں بیٹھا ہوا تھا۔ اب اس کے بعد اسٹیشن آنے کے بعد آٹو سے آ گئے ہاں نرولی، پھر وہاں سے سٹھیاں آئے، پھر وہاں سے یہاں آئے۔ اب وہ ساری علامتیں جو ذہن میں بیٹھی ہوئی تھیں وہ جب منطبق نظر آئیں گی تو بصیرت پیدا ہوگی کہ ہم صحیح جگہ، یعنی جو ہم سوچے تھے، جو علامتیں پہلے سنے تھے، وہ ساری علامتیں ہم یہاں پر پا گئے اور ہم صحیح جگہ پہنچ گئے۔ ہوگی نا بصیرت؟ اب شرح دیکھیے، قولہ خاتمہ لما تم الکلام علی ھذا الفن عقدا خاتمۃ تعمہ بقیۃ العلوم، جب اس فن پر کلام مکمل ہو گیا تو مصنف نے ایک خاتمہ باندھا جو اس علم کو اور باقی علوم سب کو عام ہے۔ یعنی خاتمے میں جو اجزاء علوم کا بیان ہے یا رؤوس ثمانیہ کا جو بیان ہے وہ صرف علم منطق ہی کے ساتھ خاص نہیں ہے، بلکہ علم منطق اور دیگر علوم سب کو یہ عام، صلہ عام ہے یاران نکتہ داں کے لیے۔ قولہ فصل فی اجزاء العلوم وہی ثلاثۃ، یہ فصل اجزاء علوم کے بیان میں ہے۔ اجزاء علوم 3 ہیں، الموضوعات والمبادی والمسائل، موضوعات، مبادی اور مسائل۔ الموضوعات ہی التی یبحث فی العلوم عن اعراضها الذاتیہ، موضوعات وہ چیزیں ہیں جن کے اعراض ذاتیہ سے علوم میں بحث کی جاتی ہے، کالتصور و تصدیق لہذا العلم، جیسے کہ اس علم کا موضوع تصور و تصدیق، مگر ہر تصور نہیں بلکہ وہ تصور جو دوسرے تصور تک موصل ہو، اسی طرح سے وہ تصدیق جو دوسری تصدیق تک موصل ہو۔ والکلمہ والکلام لعلم النحو، اور کلمہ اور کلام علم نحو کا موضوع ہے۔ وافعال المکلفین لعلم الفقہ، اور علم فقہ کا موضوع مکلفین کے افعال، مکلفین نہیں مکلفین، مکلفین کے افعال۔ فَإِنَّهُ يُبْحَثُ فِي هَذِهِ الْعُلُومِ عَنْ أَعْرَاضِ هَذِهِ الْمَوْضُوعَاتِ الذَّاتِيَّةِ، کیونکہ ان علوم میں ان موضوعات کے اعراض ذاتیہ سے بحث کی جاتی ہے، عَلَى مَا عَرَفْتَ فِي صَدْرِ الْكِتَابِ، جیسا کہ کتاب کے شروع میں آپ جان چکے۔ المبادی وہی اما تصورات او تصدیقات، مبادی یا تو تصورات ہیں یا تصدیقات۔ المبادی تصوریہ ہیا حدود الموضوعات، مبادی تصوریہ وہ موضوعات کی تعریفات، اے تعاریفها یعنی موضوعات کی تعریفات۔
کتعریف الکلمہ، جیسے کہ علم نحو کا موضوع کلمہ اور کلام ہے، تو اب کلمہ کی تعریف کی جائے کہ کلمہ وہ لفظ ہے جس کی وضع کسی معنی مفرد کے لیے ہوئی ہو۔ کتعریف الکلمۃ مثلا بأنها لفظ وضع لمعنى مفرد، مثلا کلمہ کی تعریف اس طور سے کہ کلمہ وہ لفظ ہے جس کی وضع معنی مفرد کے لیے ہوئی ہو۔ قولہ وَأَجْزَائِهَا اے حدود و اجزاء الموضوعات، یعنی موضوعات کے اجزاء کی تعریفات۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ موضوعات میں اجزاء اسی وقت نکلیں گے جبکہ موضوعات مرکب ہوں گے، ورنہ اگر بسیط ہیں تو ان میں اجزاء نہیں نکلیں گے۔ اس لیے کہتے ہیں ان کانت مرکبتاً، یعنی موضوعات اگر مرکب ہوں۔ کتعریف اجزاء الکلمہ، مثلا کلمہ کی تعریف کی گئی کہ کلمہ وہ لفظ ہے جس کی وضع معنی مفرد کے لیے ہوئی، تو کلمہ تین چیزوں سے مرکب ہوا۔ ایک تو یہ ہے کہ کلمہ لفظ ہونا چاہیے، وضع یعنی وضع بھی ہونی چاہیے، پھر لمعنی مفرد یعنی معنی مفرد ہونا چاہیے۔ تین اجزاء ہیں نا اس میں، تو یہ اجزاء موضوعات کی تعریفات، یعنی جو اجزاء نکلے کہ لفظ کسے کہتے ہیں اس کو بتا دیا جائے، وضع کسے کہتے ہیں وہی بتا دیا جائے، معنی مفرد کیا ہے وہی بتا دیا جائے۔ ان کانت مرکبتاً، اگر موضوعات مرکب ہوں، کا تعریف اجزاء الکلمہ، جیسے کہ اجزاء کلمہ کی تعریف، اجزاء کلمہ یعنی لفظ، وضع اور معنی مفرد۔ قولہ وآرازها، اے حدود و آراز الموضوعات، یعنی موضوعات کے آراز کی تعریفات۔ کا تعریف ما یعرض للکلمۃ من الاعراب والبناء وغیرہما، مثلا کلمہ کے جو عوارض ہیں، اعراب یعنی معرب ہونا، مبنی ہونا، اور ان کے علاوہ جو دیگر آراز ہیں، یہ سب موضوعات کے آراز ہیں۔ اب ان سب کی تعریف بتا دی جائے کہ معرب کسے کہتے ہیں، مبنی کسے کہتے ہیں۔ والمبادئ التصدیقیہ، اور مبادئ تصدیقیہ کیا ہیں؟ ہیا اما مقدمات بینۃ واضحہ، مبادئ تصدیقیہ یا تو وہ مقدمات ہیں جو بین ہوں، واضح ہوں۔ وتسمى علوما متعارفہ وقضایا متعارفہ، مقدمات بینہ کو علوم متعارفہ بھی کہا جاتا ہے اور قضایا متعارفہ بھی کہا جاتا ہے۔ او مقدمات ماخوذۃ من الدلائل، یا مبادئ تصدیقیہ وہ مقدمات ہیں جو دلائل سے ماخوذ، یعنی وہ نظری۔ یہ مقدمات بینہ کے مقابل میں چونکہ ماخوذہ ہے، اس لیے مقدمات بینہ کا معنی تو ظاہر ہوا کہ مقدمات ظاہر ہوں، اور ماخوذہ اسی کے مقابل میں ہے، اس لیے اب ماخوذہ جو مقدمات ہوں گے وہ مقدمات بین نہ ہوں گے بلکہ نظری ہوں گے۔ او مقدمات ماخوذۃ من الدلائل، یا وہ مقدمات ہوں گے جو دلائل سے ماخوذ ہوں یعنی نظری ہوں۔ وہ تسمى اصول الموضوع، اور انہیں اصول موضوع کہا جاتا ہے۔ ان اذن بہ المتکلم، اگر متعلم، ان اذن بہ المتعلم، اگر متعلم کو ان کا اذعان و یقین، بحسن ظنہ بالمعلم، یعنی متعلم کو مقدمات کا جو اذعان ہو رہا، تو اذعان و یقین کی دو صورت ہوتی ہے۔ ایک تو یہ ہے
کہ متعلم کو معلم کے تعلق سے حسن ظن ہے، استاذ کے تعلق سے حسن ظن ہے کہ جو بھی بیان کرتے ہیں صحیح بیان کرتے ہیں، اس لیے یقین ہو گیا۔ یا یہ ہے کہ حسن ظن نہیں ہے، حسن ظن کی بنیاد پر نہیں تسلیم کیا ہے، بلکہ استنکار کے ساتھ یعنی نکارت اور ناگواری کے ساتھ ان مقدمات کو اخذ کیا۔ وَتُسَمَّى اصول موضوعہ، اور ان کا نام اصول موضوعہ رکھا جاتا ہے اگر متعلم کو معلم کے ساتھ حسن ظن کی وجہ سے ان مقدمات کا ایذان، اور مصادرہ نام رکھا جائے گا ان اخذها مع استنکار، اگر ان مقدمات کو نکارت کے ساتھ اخذ کرے۔ وَيَبْتَنِي الْمُقَدِّمَاتِ الْبَيِّنَةِ وَالْمَأْخُوذَةِ قِيَاسَاتُ الْعِلْمِ، اور مقدمات بینہ اور مقدمات ماخوذہ پر قیاسات علم مبنی ہوتے ہیں۔ المسائل وہی القضایا المطلوبہ المبرہن علیہا فی العلم، مسائل وہ قضایا ہیں، وہ قضایا مطلوبہ ہیں جن مسائل پر، جن قضایا پر علم میں برہان یعنی دلیل قائم کی جاتی ہے، جیسے کہ وہ مسائل جو منطق میں، نحو میں اور دیگر علوم میں واقع ہوتے ہیں، ان پر دلیل قائم کی جاتی ہے۔ وَعَلَمْ أَنَّ لِهَذِهِ الْمَسَائِلِ مَوْضُوعَاتٍ وَمَحْمُولَاتٍ، یعنی مسائل جب قضایا کی شکل میں ہوتے ہیں، اور ہر قضیہ کے لیے موضوع بھی ضروری ہے اور معمول بھی ضروری ہے، اس لیے جو علوم کے مسائل ہوں گے ان مسائل کے لیے موضوعات بھی ہوں گے اور معمولات بھی ہوں گے۔ وَعَلَمْ أَنَّ لِهَذِهِ الْمَسَائِلِ مَوْضُوعَاتٍ وَمَحْمُولَاتٍ، جان لو کہ ان مسائل کے لیے کچھ موضوعات ہوتے ہیں اور کچھ محمولات ہوتے ہیں۔ وَمَوْضُوعَاتُهَا، اور ان کے موضوعات یعنی مسائل کے جو موضوعات، اما موضوع علم یا تو خود علم کا موضوع ہی موضوع بنے گا، کا قولنا فی النحو، مثلا علم نحو کے بارے میں ہم کہیں مثلا کل کلام اما یذکر فیہ المسند او لا، یعنی ہر کلام میں یا تو مسند مذکور ہوگا یا مسند مذکور نہیں ہوگا۔ تو یہ اس علم کا مسئلہ ہے اور اس مسئلے کا موضوع خود کلام ہے، اور کلام علم نحو کا خود ہی موضوع ہے۔ او موضوعاتها، فالکلام موضوع علم النحو، تو کلام علم نحو کا موضوع ہے۔ او موضوعاتها نوع من موضوع العلم، یا ان مسائل کے موضوعات موضوع علم کی کوئی نوع ہوگی، اس علم کا جو موضوع ہے اس موضوع کی کوئی نوع ہوگی۔ کا قولنا، جیسے کہ ہم کہیں کل اسم اما مورب او مبنی، ہر اسم یا تو مورب ہوگا یا مبنی۔ فالاسم نوع من الکلمہ، تو اسم کلمہ جو اس علم نحو کا موضوع ہے اس کی ایک نوع ہے۔ فالاسم نوع من الکلمہ التی ہی موضوع الفن، تو اسم اس کلمہ کی ایک نوع ہے جو اس فن کا موضوع ہے۔ او موضوعاتها عرض ذاتی لموضوع العلم، یا ان مسائل کے موضوعات وہ عرض ذاتی ہوگا جو علم کے موضوع کو لاحق ہوگا، یا ان مسائل کے موضوعات موضوع علم کا کوئی عرض ذاتی ہوگا۔ کا قولنا، جیسے کہ ہم کہیں البنا اما بسبب المشابہۃ لمبنی الاصل او بسبب عدم الترکیب، یعنی بنا یعنی مبنی ہونے کا سبب یا تو مبنی اصل سے مشابہت ہے
یا اس کا سبب عدم ترکیب ہے۔ تو یہاں پر اس علم کا یہ مسئلہ اور اس مسئلے کا جو موضوع ہے وہ ہے بنا، اور بنا یہ علم کے موضوع کا عرض ذاتی ہے، کیونکہ علم کا موضوع ہے کلمہ، اور مبنی ہونا یہ کلمہ کو عارض ہوتا ہے، عرض ذاتی ہے اس کا۔ تو یہاں اس مسئلے کا موضوع علم کا جو عرض ذاتی ہے خود اسی کو قرار دیا گیا ہے۔ سمجھ گئے؟ کا قولنا، جیسے کہ ہم کہیں البنا اما بسبب المشابہۃ لمبنی الاصل او بسبب عدم الترکیب، مثلا ہم کہیں کہ مبنی ہونا یا تو مبنی اصل سے مشابہت کے سبب ہوتا ہے یا عدم ترکیب کے سبب۔ فالموضوع الذی هو البنا عرض ذاتی للکلمہ، تو موضوع جو بنا ہے وہ کلمہ کا عرض ذاتی ہے جو اس فن کا موضوع ہے، یعنی فن نحو کا موضوع۔ او موضوعاتها مرکبہ، یا ان مسائل کے موضوعات مرکب ہوں گے، بین یکونا موضوع المسائل مرکبا من موضوع العلم و عرضہ الذاتی، اس طور سے کہ مسائل کا موضوع علم کے موضوع اور اس کے عرض ذاتی دونوں سے مرکب ہوگا۔ کا قولنا، جیسے ہم کہیں کل کلمۃ معربہ، یعنی ہر معرب کلمہ یا تو منصرف ہوگا یا غیر منصرف ہوگا۔ تو یہاں اس مسئلے کا موضوع ہے کلمہ، یہ اس علم کا خود ہی موضوع ہے، اور معربہ تو معرب ہونا یہ اس علم کا یہ موضوع کا عرض ذاتی ہے۔ تو یہ اس مسئلے کا جو موضوع ہے یہ اس علم کے موضوع اور عرض ذاتی دونوں سے مرکب ہے۔ فالکلمہ موضوع العلم، تو کلمہ علم کا موضوع ہے، وقد اخذت فی حاصل مسئلۃ، اور یہ کلمہ اس مسئلہ میں ماخوذ ہے، لے لیا گیا ہے مع اعراب کے ساتھ، الذی هو عرض ذاتی لہا، جو اس کا عرض ذاتی، او مرکبا من نوع موضوع العلم و عرضہ الذاتی، یا مسائل کا جو موضوع ہوگا وہ موضوع علم کے کسی نوع اور اس کے عرض ذاتی سے مرکب ہو۔ کا قولنا، جیسے کہ ہم کہیں کل اسم معرب، ہر اسم معرب یا تو معرب بالحروف ہوگا یعنی حروف کی وجہ سے معرب ہوگا، او بالحرکات یا حرکات سے معرب ہوگا۔ فإن الاسم نوع من موضوع العلم، تو اسم موضوع علم کی ایک نوع ہے، وقد اخذ فی هذا المسئلہ ما کونہ معربا، اور اس موضوع کو اس مسئلہ میں لے لیا گیا ہے معرب ہونے کے ساتھ، والاعراب عرض ذاتی لہ، اور معرب ہونا یہ اسم کا عرض ذاتی۔